ایک ہوتی ہے تحریک انصاف. اس جماعت کو بنایا ہے ایک شخص نے، اس کا نام ہے عمران خان. انہوں نے آج اپنی بہن کو کہا ہے، عظمیٰ بی بی انہیں صرف ملی تھی، یعنی حلیمہ بی بی کو ملنے نہیں دیا گیا. ہیلو. انہیں اور ان کے علاوہ بھی ایک دو بندوں کو انہوں نے کہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب تک 3 جگہ سے سٹوری کنفرم نہ ہو کبھی اللہ معاف کر تو میں 2 تو چیک کرا رہا ہوں، نہیں 3 سے کم. 3 والا فارمولا تو پکا ہے تھوڑا سر. تو کوٹ ان کوٹ سر آج بانی تحریک انصاف نے اپنے ملاقاتیوں کو یہ کہا ہے سر کہ کل میرے پارلیمنٹیرین کیا ڈرامہ لگا رہے تھے. کل میرے پارلیمنٹیرین کے ساتھ کیا ڈرامہ ہوا؟ کیا ڈرامہ لگا رہے تھے. آپ نے ساری کھیتی کر دی ہوئی پانی پھر. بھئی آپ کے جذبات اپنی جگہ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کوئی محبوب کو تو بتائے کہ وہ تو مطمئن ہو آپ کی طرح جیسے آپ ہٹ کے بدل لگے ہوئے تھے. اب ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، ان کے پاس پوری رپورٹنگ نہیں ہے نا سر. رپورٹنگ ان کے پاس پوری ہے، کیونکہ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو چیئرمین ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بہرحال وہ بہت پرانے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. ان کے والد صاحب نے اپنی ساری زندگی جیل میں گزاری تقریباً، خان عبدالصمد خان اچکزئی نے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے، اس کے باوجود انہیں سازشی انداز میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا. یہ ان کے بیٹے ہیں. ہو گئی بات. تمام تر اپنے سخت نظریات کے باوجود دھیمے انداز میں بات کرنے والے ہیں. اب کل پروگرام کیا تھا؟ کل پروگرام یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے جتنے بھی اراکین اسمبلی اسلام آباد میں ہیں وہ سارے ایک کارواں کی صورت اڈیالہ جیل جائے. یہی پروگرام تھا، یہی تھا نا. اور وہ سارے کرنا بھی چاہتے تھے. اچھا، حکومت نے 5 اگست کو وہ تالے لگا دیے، 144 بھی لگا دیا. اب محمود خان اچکزئی کو میں نے ایک پہلی بار اسمبلی میں جب دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا جی، 80s میں شاید، تو وہ لیٹ 80s اینڈ 90s. ٹھیک ہے جی. تو اچکزئی صاحب نے کہا کہ بے وقوف ہو، اے میرے ساتھی ہو، اے میرے پیارے پارلیمنٹیرینز، پارلیمان سے باہر جانے کا یہی راستہ تو نہیں ہے. اے 2 بوئے ایتھوں ہی نکل دے رہے. نہیں وہ تو ہے نا سٹاف کے لیے اور صحافیوں کے لیے. تو آپ ہو جائیں، سٹاف ہو جائیں نا. آپ ایک جد و جہد میں ہیں نا، آپ جد و جہد کر رہے ہیں نا. یہ ضروری ہے کہ آپ نے پھر پاورفل امیج نہیں بننا تھا. اچھا چلے تو پاورفل امیج تو پھر گورنمنٹ نے بنایا نا اپنی خود کو بھی ذلیل کروانے کے لیے. آج ہم نے جب کہا تو آج کیا ہوا؟ آج بھی جب یہ جا رہے تھے کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ جا کر احتجاج کریں گے کہ ہمارے ان اراکین کو جن کو سزا ہوئی ہے یا جنہیں نااہل قرار دیا گیا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہیلو. جب یہ ابھی اندر فیصلہ کر رہے تھے، خبر باہر چلی ٹکر وغیرہ، تو دوبارہ بند کر دیا. کیا وہ چھوٹے لیول کے کسی ایس ایچ او بار کا آدمی نے. وہ ہم نے کل بات کی تھی کہ یار پاکستان کی عالمی سطح پر اس سے زیادہ بدنامی کیا ہوگی. محمود اچکزئی صاحب کی پھر بات سنی انہوں نے. میں ابھی سنوں نا، محمود اچکزئی کی بات نہیں، خود اسلام آباد پولیس کے ایک ڈی آئی جی رینک کے افسر آئے. انہوں نے کہا بھائی یہ دروازے کھولو، اور انہوں نے انگیج کیا. اور انگیج کرنے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو کہا بھائی صاحب سیکشن 144 ہے، آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو گرفتار کرنے کو مجبور ہوں گے. تو انہوں نے وہ جو شرمندگی تھی وہ دور کر دی. لیکن کل محمود خان اچکزئی نے کہا یار کہ ہمارا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے. ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ ہم 5 اگست کے روز یہ چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم بطور اراکین اسمبلی کھڑے ہو کر اور بانی تحریک انصاف سے اپنا یکجہتی کریں.
تو بھائی ہمیں ایک جلوس کی صورت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یوں کر کے نکلتے ہیں سارے اور آہستہ آہستہ کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. آئیڈیا تو بڑا اچھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان نے پھر انہوں نے انتظار کیا شاید. سر سن تو لے نا, یہ تو اپنے طور پر وہاں پہنچ گئے, راستہ دکھا کے نہ کہ یار, میں نے کہا کہ یار چل نکل تو یار, کوئی ضروری ہے ہم یہاں پہ کیوں کریں, اڈے سے ملا گے. تو اڈیالہ پہ ظاہر ہے انہیں دور روکا ہوا تھا. تو یہ پہلے شخص ہیں جو علیمہ بی بی اور باقی بہنوں کے پاس پہنچے ہیں اڈیالہ کے باہر, پارلیمنٹ سے نکل کے, جس کے دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے, محمود خان چک سے, اور وہ 2.5 گھنٹے تک تنہا بانی تحریک انصاف کی بہنوں کے پاس بیٹھے رہے. اس کے بعد 3 سے 4 تحریک انصاف کے MNAs وہاں پہنچے, جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا. بہرحال وہ وہاں پہنچے. آپ کا یہ خیال ہے کہ عظمیٰ بی بی نے کل رات کی یہ داستان اپنے بھائی کو نہیں سنائی ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے خصوصی طور پر عوام کا شکریہ ادا کیا, کارکنوں کا, کہ جی انہوں نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ سیکشن وغیرہ کرنے کی کوشش کی. لیکن یقین مانو, کریکشن کرنے, کیونکہ آپ یہ مجھے واقعہ بتا چکے, میں تھوڑی سی اس میں کریکشن چاہتا ہوں. آپ نے مجھے بتایا آنے سے پہلے, آپ نے کہا تھا کہ جب محمود اچکزئی صاحب نکلے تو اس طرف سے دروازے سے آ جاؤ, تو وہ پھر 2-1 گھنٹے انتظار کرتے رہے, کوئی نہیں آیا. پھر وہ وہاں سے نکل کے اڈیالہ پہنچے تو وہاں 2 MNAs پہنچے, 2 یا 3 آپ نے 3 پہنچے بہنوں کے پاس. اس کے بعد کا واقعہ ہے جب شام کا وقت تھا. جی بہنوں کے پاس وہ جس طرح, بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیوں برہمی کا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ, کہ بھئی یہ کیا, یہ سارا یہ ہنگامہ ہے, خدا کیا ہے. اور میں کل بھی کہہ رہا تھا, اب آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یار سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے. اور بالآخر وہی ہوا نا, راہداری کی ضمانت کل لے لی عمر ایوب نے. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن مجھے اس سے بتائیں کہ یہ جو اتنی پاکستان تحریک انصاف متحرک رہی, اللہ گلا رہا, تالے, ہاں پارلیمنٹ کے دروازوں نہیں, انہوں نے تالے تو نہیں توڑے نا, زور تو لگایا نا سر, ٹوٹے. تو ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب اس کو ڈرامہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اعلان یہ تھا, سب سے پہلی تو بات یہ تھی کہ یہ اناؤنسمنٹ کس کی تھی کہ ہم پارلیمان سے جلوس کی صورت اڈیالہ جائیں گے یا کارواں کی صورت. یہ اعلان کس کا تھا؟ یہ تو میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے شاید کہا تھا, چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب. وہ تو آپ نے کل بتایا کہ منیر میں, تو وہ منیر میں سے ٹھیک ہو گئی بات. تو اب اس کے بعد کیا ان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یار یہ میرے پارلیمنٹیرین کیا ڈرامہ لگا رہے ہیں؟ ہاں. خصوصی طور پر بانی تحریک انصاف نے بڑا پریز کیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کے تحت ہوئی حالیہ آل پارٹیز کانفرنس. اس کو پریز وہ جو یس, میں کہا کہ اس طرح ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی, وہ جو یعنی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم میں ہوئی, مصطفیٰ نواز کھوکھر کی تعریف ہوئی, نام لے کر کی ہے ان کی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی. سب سے زیادہ ظاہر ہے کل والے واقعے کی وجہ سے, جو ان کو ان کی جب یعنی سگی بہن جو رپورٹ کر رہی ہے تو وہ محمود خان اچکزئی سے بہت ہی زیادہ وہ متاثر نظر آ رہے ہیں.